بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قربانی کے مسائل۔ تو آج ہم قربانی کے مسائل جو ہے سیکھیں گے، جو قربانی کے متعلق مسائل ہوتے ہیں تو آج ہم وہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو پہلا مسئلہ ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر اس نے قربانی کر بھی دی تو یہ بطور نفل کی ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ ہے، بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت نہیں تھی، یا بکری خریدتے وقت اس کی قربانی کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن جب بکری کو خرید لیا، بکری کو خریدنے کے بعد اس نے قربانی کی نیت کر لی، تو بتایا گیا کہ یہ نیت قربانی کو واجب نہیں کرتی، یعنی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب تیسرا مسئلہ ہے، قربانی کے واجب ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، کیونکہ کافر پر قربانی واجب نہیں۔ اور نمبر 2، آزاد ہونا، کیونکہ غلام پر قربانی واجب نہیں۔ اور تیسرا ہے مقیم ہونا، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اور چوتھا ہے مالک نصاب ہونا، کیونکہ فقیر پر قربانی واجب نہیں۔ تو جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب چوتھا مسئلہ ہے، مسافر پر اگرچہ واجب نہیں ہے، اگر وہ کر بھی لیتا ہے تو اس سے ثواب ملے گا۔ ہاں، حج کرنے والے جو مسافر ہوتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مقیم ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے شرائط میں سنا کہ مقیم پر قربانی واجب ہوتی ہے، مسافر پر نہیں۔ ہاں، اگر حاجی مقیم ہے، جیسا کہ مکہ کے رہنے والے حج کر رہے ہیں، تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اور 5واں مسئلہ، شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص 10 ذی الحجہ کا دن شروع ہوا، شروع میں وہ کافر تھا، پھر 11 ذی الحجہ کو وہ مسلمان ہو گیا، تو اب اس پر قربانی واجب ہے، بقیہ بھی شرائط پائی جائے۔ اچھا، اب دوسرا، آزاد تھا، یعنی غلام تھا، تو پھر اس کے بعد آزاد ہو گیا، تو اب اس پر قربانی واجب ہے۔ اور تیسرا، مسافر تھا پھر مقیم ہو گیا، تو اب اس پر قربانی واجب ہے۔ فقیر تھا، مالک نصاب ہو گیا، تو اب اس پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ تو اب چھٹا مسئلہ ہے کہ مالک نصاب کسے کہتے ہیں، یعنی جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جو 200 درہم تک ہو، تو وہ غنی ہے، مالدار ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ حاجت سے مراد کیا ہے؟ حاجت سے مراد یہ ہے کہ رہنے کا مکان ہو، ساز و سامان گھر والوں کے لیے، اور سواری کا جانور ہو، اور خادم ہو، اور پہننے کے لیے کپڑے ہوں۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ حاجت کے علاوہ ہے، حاجت سے سوا ہے۔ تو اب 7واں مسئلہ ہے، ایک شخص کے پاس 200 درہم تھے، سال پورا ہوا اور ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ میں دے دیے، اب باقی بچے 195 درہم۔ اب قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب ہے، اور اگر اپنی ضروریات دین میں، ضروریات میں خرچ کرتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے 5 درہم زکوٰۃ کے اندر دیے ہیں، تو اس وجہ سے اس پر قربانی واجب رہے گی۔ اگر اس نے اپنے کام میں لگائے ہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اچھا، اب 8واں مسئلہ ہے، مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، تو اب وہ گم ہو گئی، اور اس شخص کا مالک نصاب سے کم ہو گیا، اس کا جو مال تھا اب جو نصاب تھا اس سے کم ہوا بکری کے گم ہو جانے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے پیسے بھی بھرے ہوئے تھے، بکری لی تھی۔ اب قربانی کا دن آیا تو اس پر ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص ابھی بھی مالک نصاب نہیں ہے،
تو اس پر اس بکری کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تو اب 9واں مسئلہ ہے، کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا قرآن مجید ہے، اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، چاہے اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ اگر اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت نہ کر سکتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ کتابوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے کام کی ہیں تو قربانی واجب نہیں، اگر کام کی نہیں ہے تو اس پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ اب 10واں مسئلہ ہے، بالغ لڑکوں نے یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے بغیر ان کے کہے۔ اگر کر دی قربانی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا، اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں ہے کر دی تو یہ زیادہ بہتر ہے۔